وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے اور بہت ہی کم اس سلسلے میں پوچھا بھی جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا جمعہ کی نماز ظہر کے بدلے میں ہے؟ نمبر 2، جمعہ کی نماز اور ظہر میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ظہر کے بدلے میں جمعہ کی نماز ہے اور 4 رکعت ظہر کی جگہ پہ 2 رکعت جمعہ کی نماز ہے اور 2 رکعت کے بدلے میں خطبہ جمعہ ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جمعہ کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ نمبر 2، جمعہ کی اذان کے بعد خطبہ سننے کا حکم دیا ہے، ذکر سننے کا حکم دیا ہے، جبکہ ظہر کی اذان کے بعد ذکر سننے کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جمعہ کی نماز ایک مستقل نماز ہے، ظہر کے بدلے میں نہیں ہے۔ مزید فرق یاد رکھیے گا، جمعہ کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے، جمعہ کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے، جبکہ ظہر کے لیے جماعت شرط نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز گاؤں یا شہر ہی میں ادا کی جاتی ہے، ہر جگہ نہیں ادا کی جاتی ہے، جبکہ ظہر کی نماز ہر جگہ ادا کی جاتی ہے، اکیلا ہو 2 ہو۔ اسی طرح سے سفر میں جمعہ کی نماز نہیں قائم کی جاتی، جبکہ ظہر کی نماز سفر میں بھی قائم کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کی نماز عموماً مسجد ہی میں، اور وہ بھی گاؤں یا شہر کی جامع مسجد میں ادا کی جاتی ہے، الا یہ کہ کہیں بڑی جماعت ہو تو دوسری مسجدوں میں بھی یا دوسری جامع میں بھی جمعہ کی نماز ادا کر سکتے، لیکن ظہر کی نماز تو ہر جگہ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو اس کا وقت نکل گیا، لیکن ظہر کی نماز چھوٹ جائے تو دوبارہ جماعت قائم کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کی نماز عورتوں پر لازم نہیں ہے، جبکہ ظہر کی نماز عورتوں پر بھی لازم ہے۔ جمعہ کی نماز غلاموں پر لازم نہیں ہے، جبکہ ظہر کی نماز آزاد غلام تمام پر فرض ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کی نماز اگر بغیر سواری کے نہیں پڑھ سکتے تو سواری کرنا لازم ہے، جبکہ ظہر کی نماز کے لیے ایسا نہیں ہے۔ ظہر کی نماز اگر سواری کا انتظام نہ ہو تو جہاں ہے وہی پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے کئی شعائر ہیں، طور پر جمعہ سے پہلے غسل کرنا، خوشبو لگانا، بہترین لباس زیب تن کرنا، لیکن ظہر کی نماز کے لیے یہ سب شعائر نہیں ہیں۔
اسی طرح سے جب کسی کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو ظہر پڑھ سکتا ہے، جمعہ نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن ظہر کی نماز چھوٹ جائے تو دوبارہ پڑھ سکتا ہے ظہر کی نماز کو۔ اور مزید یہ ہے کہ جمعہ کی نماز زوال سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ بہت سے علماء کے اقوال اور فتاوی موجود ہیں، جبکہ ظہر کی نماز زوال سے پہلے نہیں ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، متفق علیہ ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کی نماز میں قرات جہرن کی جاتی ہے، بلند آواز سے کی جاتی ہے، جبکہ ظہر کی نماز میں بلند آواز سے قرات سرن کی جاتی ہے، آہستہ کی جاتی ہے۔ جمعہ کی نماز میں مخصوص سورتیں تلاوت کی جاتی ہیں، جیسے سبح اسم ربک الاعلی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، یا سورۃ الجمعہ، اور دوسری رکعت میں المنافقون۔ اور ظہر کی نماز میں کوئی سورہ متعین نہیں ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کی نماز کے فضائل بہت ہی زیادہ وارد ہوئے ہیں، اور ترک کرنے پر عقاب بھی بہت ہی زیادہ وارد ہے، جبکہ ظہر کی نماز کے سلسلے میں وہ فضائل بھی نہیں ہیں اور عتاب بھی اتنا نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنت راتبہ ہے، یعنی سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی گھر میں پڑھتا ہے تو 2 رکعت ہی کافی ہے، لیکن ظہر کی نماز سے پہلے سنت مؤکدہ ہے، اور ظہر کے بعد سنت مؤکدہ پڑھنے کا حکم نہیں آیا ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے 2 خطبے ہیں، ظہر کی نماز کے لیے خطبہ نہیں ہے۔ جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت حرام ہے، بلکہ لا یصح، صحیح نہیں ہے، لیکن ظہر کی اذان کے بعد خرید و فروخت جائز ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کی نماز اگر چھوٹ جائے تو دوسری جمعہ کی جماعت نہیں قائم کی جاتی ہے، اور ظہر کی نماز چھوٹ جائے تو دوسری جماعت قائم کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں شریک ہونے والے کے لیے درجات متعین کیا ہے، اور جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں پر فرشتے متعین رہتے ہیں، جو پہلے مرحلہ میں آنے والوں کو لکھتے ہیں، دوسرے مرحلہ میں، تیسرے مرحلہ میں، جب خطبہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، جبکہ ظہر کے سلسلے میں یہ باتیں وارد نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جمعہ کی نماز کے لیے سخت گرمی میں ٹھنڈا کرنا وارد نہیں ہے، لیکن ظہر کی نماز کے لیے ابردو بالظہیرہ کا لفظ آیا ہے۔ اور جو اہم ترین فرق ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، یعنی جمع بین الجمعہ والعصر نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت سی زیادہ مزید فرق ہیں، لیکن اس وقت کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔
اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ عام طور پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ظہر کے بدلے میں جمعہ ہے اور ظہر کی 2 رکعت کے بدلے میں خطبہ جمعہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک نیتی سے کتاب و سنت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔